بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شمشاد مانگٹ. ناظرین، سی ڈی اے سے متعلق فیصلہ آج 6 دن ہو چکے ہیں اور اس کے کیا مضر اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس کے اوپر حکومت کیا عمل درآمد کر رہی ہے، خود سی ڈی اے کیا سوچ رہی ہے، سی ڈی اے کا لا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے کیا فیصلے کیے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور شہریوں کو اس کے اوپر کیا رد عمل ہے کہ سی ڈی اے اگر ختم ہو جائے تو کیا بہتر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ ذیلدار شاداب کیانی صاحب نے اس پہ کافی ہوم ورک کیا ہے اور یہ بھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ کیوں نہ صوبائی اسمبلی کی طرح اسلام آباد کی بھی ایک اسمبلی بنا دی جائے. اس کے لیے ایک مسودہ تیار ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی ایک وزیر اعلیٰ ہوگا. چلیں پولیٹیکل ہوگا کام تو وہ یہ سوچ کے کرے گا نا کہ ان کا ووٹ بینک میں اضافہ ہو. کسی چیف کمشنر کی طرح یا کسی چیئرمین سی ڈی اے کی طرح نہیں سوچے گا کہ چلیں جی بس جتنے دن ہیں ڈانگ ٹپاؤ کام کرو. تو آج بھی ذیلدار شاداب کیانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس فیصلے کو آئے 6 دن ہو چکے ہیں تو ان سے ہم جانیں گے کہ جناب یہ جو فیصلہ آیا سی ڈی اے سے متعلق، اس پہ کیا حکومت سوچ رہی ہے اور اس کے مضر اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں. السلام علیکم ذیلدار صاحب. وعلیکم السلام جی مانگڑ صاحب. ذیلدار صاحب، کیا اس کے مضر اثرات کیا ہوئے ہیں؟ کیا لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا سی ڈی اے کے جو ہیں ڈائریکٹریٹ جو ہیں، یا سینیٹیشن کے جو عملہ انہوں نے جھاڑو دینے چھوڑ دیے ہیں؟ اس کے مضر اثرات کیا ہوئے ہیں ویسے؟ مانگڑ صاحب ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں، میں نے تو سنا ہے جو لوور کورٹ میں کیسز ہیں سی ڈی اے سے متعلق. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. سی ڈی اے کے اندر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ سی ڈی اے ختم نہیں ہو رہا ہے. بیسیکلی ٹاپ کے جو بیوروکریٹس ہیں 5-7 وہ جا رہے ہیں، یہ ممبر جو ہیں ممبر ہو گئے اور چیئرمین سی ڈی اے. لیکن دوسری طرف یہ ایک رپورٹ آ رہی ہے کہ جو چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر صاحب بھی ہیں، ان کا عہدہ پھر چیف سیکرٹری کا ہو جائے گا. یہ بطور یہاں چیف سیکرٹری کام کرے. جو بھی آئے گا، یہ ہوں گے یا کوئی اور آئیں گے صاحب، جو بھی ہوں گے. صوبہ ہوگا تو چیف سیکرٹری تو لگنا ہی لگنا ہے نا، وہ تو صوبے کی ریکوائرمنٹ ہے. اب اس وقت سر جو حالات ہیں نا، وہ سی ڈی اے بند گلی میں داخل ہو چکی ہے. اس سے پہلے سی ڈی اے کو وفاقی حکومت کی یہ شربات حاصل ہوتی تھی. اس وقت وفاقی حکومت خود چکرا گئی ہے کہ ہم کیا جواب دیں. اسی عدالت میں یہی جسٹس صاحب ہیں، ان کے سامنے الیکشن ڈسٹرکٹ الیکشن کی بھی ایک ریٹ پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. جسٹس محسن اختر جی. ہاں جی. اور اس میں وہ ٹائم نہیں دے رہے تھے. وہاں پہ وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم منصوبہ بندی کے منسٹر کو ہم نے کہہ دیے اور وہ ایک سمری بنا کے بھیجیں گے پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر اس کو کابینہ کے سامنے اپروول لیں گے اور پھر اسمبلی سے اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے قانون بن جائے گا. یار، منصوبہ بندی کے منسٹر کا کیا کام ہے؟ منصوبہ بندی کا منسٹر تو ہے وہ تو آبادی کو کنٹرول کرنے سے متعلق ہوتا ہے. نہیں، وہ ڈویژن ہے. منصوبہ بندی ڈویژن ہے. چاروں صوبوں کے اندر جتنے بھی آپ کے موٹر وے بنتے ہیں، چاروں صوبوں کے اندر جتنے بھی بڑے کام ہیں وہ انہی کے انڈر آتے ہیں. پلاننگ ڈویژن وغیرہ ہوگا نا. یہ پلاننگ اور منصوبہ بندی ساری یہ ایک پورا ڈویژن ہے. اچھا، جب آپ منصوبہ بندی کہیں گے نا پھر لوگوں کا ذہن ادھر ہی جائے گا آبادی کنٹرول والے. وہ چلے احسن اقبال صاحب ہم کہہ دیتے ہیں، ہم نام لے لیتے ہیں. اس طرح ادھر آئے نا پھر وہ تو پلاننگ ڈویژن. جی جی، پلاننگ ڈویژن اور منصوبہ بندی دونوں. اچھا، اب وہاں پہ اسلام آباد کے تینوں ایم این اے بھی سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں اور ایک مسودہ بنایا جا رہا ہے. اب مسودے میں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہاں پہ جو عہدہ ہوگا وہ میئر کا رکھیں یا چیف منسٹر کا رکھیں. اب شارٹیج دونوں طرف ہے. یہاں پہ میئر بھی نہیں ہے، ڈسٹرکٹ اسمبلی بھی نہیں ہے، اور صوبائی اسمبلی کا اگر قانون ساز اسمبلی کا درجہ دیتے ہیں ایم ایل اے کا تو پھر بھی آپ کو جو ہے نا وہ نیچے تو میونسپل ایڈمنسٹریشن بنانی پڑے گی. اس وقت پاکستان کے چند بڑوں نے سر جوڑ لیے ہیں اور وہ اپنا سوچ رہے ہیں. اور سی ڈی اے کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے. سی ڈی اے اپنی طرف سے فائل لے کے جا رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں صبر کریں، ہم اپنا جواب دیں گے نا ہائی کورٹ میں. اب سی ڈی اے بند گلی میں اس طرح جا چکی ہے کہ سی ڈی اے کے جو 300 سے زیادہ پینل پہ وکلاء ہیں، متحد عدالتوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز پینڈنگ ہیں، جس میں صرف تاریخ لی جاتی ہے. اور میں تھوڑا سا وہ بھی بتا دوں کہ ایک وکیل کو جب سی ڈی اے انگیج کرتی ہے تو 30,000 روپیہ اس کے ساتھ فیس طے ہوتی ہے اس دور میں ماہانہ. نہیں پورے کیس کی. اور 15,000 ایڈوانس میں ملے گا. وہ جب ایڈوانس میں لیتا ہے تو وہ جواب دعویٰ جب وکیل صاحب تیار کرواتے ہیں تو وہ بھی ان کا کوئی 12-15 ہزار خرچہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد 15,000 جب کیس ختم ہوگا، کیس ہارے یا جیتے ہیں.
تو اس کو مقدمہ لڑنے کی ضرورت کیا ہے 30,000 لے کے؟ اچھا اب وہ 30,000 کے اوپر یہ بالکل حقیقت پہ مبنی بات ہے کہ ہم نے آج پوچھا ہے سی ڈی اے کے وکلاء سے جو لوور کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ سی ڈی اے کے 1-2 کیس ہوتے نہیں، ہزاروں کیس ہوتے ہیں. اگر ہم نے سال میں 100 کیس پکڑ لیا تو ہمارا 30 لاکھ بن گیا. انہوں نے فیس بنانی ہے نا، انہوں نے کیس تو نہیں کنٹیسٹ کرنا. اب مانگڑ صاحب دوسری طرف یہ ہے کہ سی ڈی اے کے یہ جو وکلاء ہیں یا لا ڈپارٹمنٹ کے 3 ڈائریکٹریٹ ہیں، یہ سالانہ 40 سے 50 کروڑ روپیہ بجٹ ہے وکلاء کے لیے، وکلاء کے لیے، ڈائریکٹریٹ کے لیے، پیروی کے لیے. اچھا اب سوچا جائے کہ یہ کوئی قبضہ گروپ ہے، یہ کوئی بدماش ادارہ ہے، تو کہنے کو نہیں جی یہ وائٹ کالر ہیں. یہ تو پھر یہ اتنے مقدمات کیوں ہیں؟ مقدمات اس لیے ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ پہ زیادتی کی ہوئی ہے، لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ دوسرے بندے کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہوئی ہے. اور پھر آگے سے عام آدمی وہ تھانہ کچہری عدالتیں نہیں فیس کر سکتے، یہ ادارہ ہے، یہ دبوچ لیتے ہیں. ایک وکیل نہیں ہے 10 وکیل چلے جاتے ہیں. اچھا خیر وہ ایک ان کا الگ ہے، وہ چل رہا ہے. تو اب سر جو ہے نا سی ڈی اے نے پچھلے 5 دن میں ابھی تک صرف ہائی کورٹ سے اٹیسٹیشن نقل جو ہے، اٹیسٹ نقل، مصدقہ نقل جسے کہتے ہیں، وہ حاصل کی ہے. اور اس کے اوپر سی ڈی اے کے وکلاء سوچ رہے ہیں، لیگل ٹیم سوچ رہی ہے کہ ہم کیا کریں. انٹرا کورٹ اپیل کے بارے میں جو ہم نے اس دن پہلے دن پروگرام میں کہا تھا کہ سی ڈی اے کے پاس 3 فورم ہے. پہلا فورم یہ ہے کہ ادھر ہی انٹر کورٹ اپیل کی جائے. تو انٹرا کورٹ اپیل کے بارے میں پٹیشن تیار کی جا رہی ہے. اب اس پٹیشن کے 2 وہ جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. اگر تو ان کی پٹیشن منظور ہو جاتی ہے مانگڑ صاحب، اس کا مطلب ہے کہ وفاقی حکومت نے ہاتھ رکھ لی ہے. اگر منظور نہیں ہوتی اور صرف یہ کہا جاتا ہے جی کہ جو متعدد عدالتوں میں کیس ہیں فی الحال وہ وکلاء پیش ہوں، اتنی حد تک اگر عدالت سٹے دے دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر سی ڈی اے گیا. اب دوسری طرف وفاقی حکومت اپنا فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے کیس میں کیا رپورٹ دینی ہے، کیا جواب دینا ہے. اچھا یہاں پہ جو چیئرمین سی ڈی اے صاحب ہیں، ہم نے پہلے بار بتایا اپنے ناظرین کو بھی، یہ چیف کمشنر بھی ہیں. یہ اس عدالت میں پہلے پیش ہو چکے ہیں، لکھ کے دے چکے ہیں کہ جب عدالت حکم کرے گی، الیکشن کمیشن شیڈول دے گا، ہم الیکشن بھی کروائیں گے اور ہم اختیارات ان کو دے دیں گے. بلدیاتی نے لکھ کے دیا نا کہ نہ نومن تیل آئے گا، نہ رادہ ناچے گی. ہاں تو اب ادھر سے ادارہ ختم ہو رہا ہے، وہ ایک الگ ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا. آرڈر تو ابھی قائم ہے نا. متعدد عدالتوں نے سی ڈی اے کے وکلاء کو سننے سے پہلے، تاریخ دینے سے پہلے، سی ڈی اے کے وکلاء کی ایک مذاق بن گئی ہے ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر. اس کی ایک وجہ ہے نا کہ جن جج صاحب نے حکم دیا ہے، جسٹس صاحب نے، وہ صرف جسٹس نہیں ہیں، وہ ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو جج بھی ہیں. متعدد عدالتوں کے تمام ججز کا ٹرانسفر پوسٹنگ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. ان کی تو آرڈر آ گیا تو ان کو امیجیٹ بوس ہے، انہوں نے آرڈر دے دیا کہ سی ڈی اے فارغ ہے، تو انہوں نے کہا فارغ ہے. اب متعدد عدلیہ کے جو ہمارے ایڈیشنل سیشن جج، سول جج صاحبان ہیں، وہ سی ڈی اے کے وکلاء کو پوچھتے ہیں آپ کس حیثیت سے آئے ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. سی ڈی اے کی مجبوری بن گئی انٹرا کورٹ اپیل. یہ ملازمین کے لیے نہیں جا رہے، یہ اپنے وہ کالے دھن کو چھپانے کے لیے جا رہے ہیں جو کئی 100 کیسز ہیں، کئی ہزار کیسز ہیں. اب ملازمین بیچارے اپنی جگہ پہ پریشان ہیں، لیکن ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹریٹ رہیں گے، ڈی جیز بھی رہیں گے، مسئلہ صرف 5-7 لوگوں کے اوپر ٹاپ کے جو ہیں، ان کو بھی کوئی پرنسپل سیکرٹری بن جائے گا، کوئی سیکرٹری ٹو گورنر بن جائے گا، کوئی چیف سیکرٹری بن جائے گا، وہ بھی کہیں نہ کہیں کھپت ہو جائے گی. مسئلہ تو عوام کا ہے، مسئلہ عوام کا ہے کہ عوام کا ساتھ کیا ہوگا. ابھی تک اچھا سی ڈی اے کے کسی بھی ترجمان نے بھی کوئی اس پہ رائے نہیں دی کہ ہم کیا، اتنا بڑا فیصلہ آ گیا ہے، کوئی سی ڈی اے کی لیگل ٹیم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. حالانکہ چیئرمین صاحب امریکہ یاترا کے بعد واپس بھی آ گئے ہیں، ان کو اپنا کوئی موقف دینا چاہیے تھا کہ ہم کیا کریں گے. جی بالکل. کل ایک بڑے اجلاس کی صدارت انہوں نے ضرور کی ہے. اچھا وہ اس میں یہ ہوا ہے کہ اب جو یہ انٹرا کورٹ اپیل میں جا رہے ہیں، اس صدارت میں اور اس کے بعد کچھ میٹنگز میں یہ طے ہوا ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں صرف یہ انٹرا کورٹ اپیل میں کہیں گے کہ جو ریلیف مانگا ہی نہیں گیا وہ ریلیف بھی عدالت نے ان کو دے دی ہے. اب صرف وہ ایکسٹرا ریلیف کے لیے جا رہے ہیں، ایس آر او کے ٹیکس کے لیے بھی نہیں جا رہے کہ جی وہ تو چلیں آپ کا فیصلہ مان لیں گے، جی لیکن جو آپ نے ایکسٹرا ہم پہ کام ڈالا ہے، جو بڑا سخت فیصلہ دیا ہے، اس کی زہر نکال دیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اب جو سر آ جاتے ہیں اسلام آباد کے رہائشی، سی ڈی اے کہتی، اپنا الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اسلام آباد کے تقریباً 25 لاکھ رہائشی ہیں، لیکن وہ رہائشی ہیں جو ریگولر رہ رہے ہیں.
جو یہاں پہ کرایہ دار ہیں، جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں، جو یہاں پہ ایسا لوگ ہیں جو راولپنڈی میں رہتے ہیں، ٹیکسلا میں رہتے ہیں، لیکن وہ دن کو یہاں آتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسلام آباد کی روڈز بھی، ہوا بھی، پانی بھی سب یوز کر رہے ہیں، وہ اسلام آباد کے رہائشی ہوئے، تو یہ ٹوٹل تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے. کرایہ دار بھی ہیں اسلام آباد میں، کاروباری لوگ بھی ہیں، چیمبر آف کامرس ہیں، یہ تمام لوگ خوش ہیں کہ کوئی سیاسی پولیٹیکل میئر آئے گا یا چیف منسٹر آئے گا، اس کے ساتھ صوبائی منسٹر ہوں گے، کوئی کام ہوگا نا. اب ایسا تو نہیں ہے پچھلے 35 سال سے نیا سیکٹر بھی نہیں بنا رہے. سیکٹر کیوں نہیں بنا رہے کہ جی سیکٹر بن گیا، اسلام آباد تکمیل ہوگی، مکمل ہو گیا، تو پھر تو ادارے نے تو ویسے بھی ختم ہونا ہے. اس لیے نہ ادارہ آگے جو ہے نا سیکٹر بناؤ، تو نہ ہی آپ یہ دیکھیں کہ آبادی، مہر آبادی سے لے کے ایئرپورٹ تک کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ چھوٹی چھوٹی کالونیاں بن گئی ہیں، گھر بن گئے ہیں. اس وقت بھی D14 کے اندر 70% زمین خالی تھی، لیکن 2 گاؤں خالی ہوئے ہیں. نہیں، جو آپ نے یہ خبر دی تھی کہ یہ صوبہ بن رہا ہے، وہ صوبہ کب تک بنے گا؟ سر وہ وفاقی حکومت ابھی ہائی کورٹ میں اپنا جواب جمع کروا رہی ہے نا جی. وہ تو اب وفاقی حکومت نے اپنا جواب جمع کروانا ہے، CDA نے اپنا اس میں جمع کروایا ہوا ہے. لیکن اگر وفاقی حکومت CDA کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے، یہ آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر نہ الیکشن ہوگا اور نہ CDA ٹوٹے گی. نہیں، ایک دفعہ تو آرڈر سسپینڈ ہوگا نا جب انٹرا کورٹ اپیل میں آئیں گے. یہ تو عدالتوں کا ایک روایت بھی ہے کہ پچھلا آرڈر سسپینڈ کر کے وہ سنتے ہیں، کیونکہ اگر پچھلا آرڈر زندہ رہے گا تو پھر تو وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا. لہٰذا وہ انٹرا کورٹ اپیل جب آئے گی، روایت کے مطابق پچھلا آرڈر سسپینڈ کر کے کورٹ آگے سنے گی نا. سر اسی کورٹ انٹرا کورٹ اپیل میں ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ نیچے کے معاملات ابھی چلتے رہے، ہم فیصلہ کریں گے. وہ 100% اس کو آرڈر کو جو ہے سسپینڈ نہ کریں. یہ تو جج صاحب کی مرضی ہے نا سر. تو کیونکہ دوسری طرف آپ کا الیکشن رکا ہوا ہے. اگر یہ آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے پھر الیکشن ڈیلے ہو جائے گا. حالانکہ اس وقت تو الیکشن بھی، یہ اگر الیکشن یہاں پہ ہوں بھی تو ان کی مرضی کے نتائج آ سکتے ہیں. اچھا مانگڑ صاحب، ایک اور بات ہے، CDA کہہ رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں کہ ہمیں ایکسٹرا ریلیف ان کو دے دیا، یہ کینسل کر دیں. سپوز اگر اس میں آ کے انٹرا کورٹ اپیل منظور ہو جاتی ہے، تو یہ کیا بعید ہے کہ اسلام آباد کے جو لوکلز ہیں یا کاروباری لوگ ہیں یا صحافی ہیں، یہ کورٹ میں نہیں جائیں گے؟ یہ وہ ریلیف جو مانگنا چاہ رہے ہیں، نہیں، الیکشن سے ان کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس وقت نہیں ڈرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں نا، پنجاب میں جو سیٹیں خالی ہوئی تھی نون لیگ نے جیت لی ہیں. بھائی جو بھی آپ، ڈنڈا تو ان کے ہاتھ میں ہے نا، حکومت کے ہاتھ میں ہے. وفاقی حکومت الیکشن کرانا چاہ رہی ہے، لیکن وہ غیر جماعتی کرانا چاہ رہی ہے. وہ کرا لے گی. نہیں جی، غیر جماعتی کرانے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. جماعتی کروائیں آپ الیکشن. اور آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ادھر جماعت اسلامی کو نہیں ہرایا کراچی میں، سر آخری مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے. سر مانگڑ صاحب، جو آخری ٹائم ان کی باتیں ابھی ہوئی ہیں نیگوسیشن میں، یہ ہوا ہے کہ آپ جو جنرل کونسلر ہیں نا، وہ آزاد بنوائیں، اور وہ جنرل کونسلر مل کے چیئرمین بنائیں گے، اور پھر چیئرمین مل کے اپنا ووٹ دے کے تو ڈسٹرکٹ کی اسمبلی بنائیں گے. ابھی وہ مطلب وہ ابھی تجاویز میں ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ CDA کو ڈر اس کا نہیں ہے کہ بھائی میئر آ جائے گا کون سی پارٹی کا. CDA کو ڈر یہ ہے کہ ہمارے جو کھانے پینے کے دروازے ہیں وہ بند ہو رہے ہیں. بہت شکریہ جناب شاداب کیانی صاحب. تو ناظرین، یہ ہے تازہ ترین CDA کے صورتحال. CDA والے اگر یقین مانیں، CDA یا وفاقی حکومت وزارت داخلہ الیکشن کروائے، ان کو کوئی اس وقت پرابلم نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے کہ فروری 2008 کا جو الیکشن تھا، 8 فروری 2023 کا جو الیکشن تھا، اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا. اور ابھی جو پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے. پھر جماعت اسلامی الیکشن ہار گئی تھی کراچی میں، جیسے بھی آ رہی تھی، اس بات کو چھوڑیں. لیکن اگر اس وقت اسلام آباد میں الیکشن ہوتے ہیں تو مطلوبہ نتائج ہی آئیں گے. وہ نتائج نہیں آئے. ڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے بانی PTI یا عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق رزلٹ یہاں سے نہیں آئیں گے. جو یہ چاہیں گے وہ رزلٹ آئے. لہٰذا الیکشن کروا دیا جائے. الیکشن ہوگا، عوام کا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا نا. کم از کم یہ جو مار دھاڑ 4 ممبران اور ایک چیئرمین اور ایک چیف کمشنر کرتے ہیں، وہ تو رک جائے گی. شمشاد مانگٹ اور ذیلدار شاداب کیانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.